علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بھائیو، آپ محترم شیخ عبدالخالق صاحب سے روضے کے فضائل اور مقاصد پر گفتگو سن رہے تھے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ دعا کے آداب ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں رمضان المبارک کی فضیلت کا ذکر کیا تو پھر ان دو آیات کے بعد مسائل کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ بیان فرمائی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہ اے پیارے پیغمبر، اگر میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ ان سے بتلا دیجئے کہ میں ان کے بہت ہی قریب ہوں۔ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار پر جواب دیتا ہوں۔ پھر انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں۔ ایک طالب علم جب اس آیت کریمہ کو اس مقام پر پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی آیات کے درمیان میں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کا ذکر کیا تو ان کا کیا ربط ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ دراصل اللہ مالک الملک نے ان آیات کے درمیان میں اس آیت مبارکہ کو ذکر کر کے دعا کی اہمیت کو بیان فرمایا اور اپنے بندے سے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ مجھے پکاریں، میں ان کی پکار پر جواب دیتا ہوں۔ وہ جب بھی مجھے پکاریں، جس حال میں بھی، جس وقت بھی، جہاں بھی، جس مقام پر بھی، میں ان کی پکار کو سنتا اور ان پر جواب دیتا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدعاء هو العبادہ، کہ مانگنا اللہ رب العزت سے یہ دعا یہ عبادت ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ یہ عبادت کی روح ہے، مخ العبادہ، یعنی اللہ رب العزت سے مانگنا، چاہے وہ دعائے مسئلہ ہو یا دعائے عبادت ہو، یہ ہر حال میں ہی عبادت ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی اللہ رب العزت سے سوال کر رہا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں ہی مشغول ہے، اور جو عبادت میں مشغول ہے وہ بھی عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ وہ بھی اللہ رب العزت سے کچھ نہ کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی، ہاں تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ یہ بات کہ اللہ رب العزت بندے کی لکھی ہوئی تقدیر کو جو اس نے اس کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دی، اللہ رب العزت اسے بدل دیتا ہے۔ ہاں یہ بات بھی اللہ رب العزت کی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دعا کرے گا اور میں اپنے فیصلے کو بدل کر اس کے حق میں کر دوں گا۔ کہ یہ بات کسی بندے کے بارے میں لکھ دی کہ وہ بندہ بے اولاد رہے گا، اسے اللہ رب العزت اولاد نہیں عطا فرمائیں گے، لیکن وہ اپنے مالک سے مانگتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے اس لکھے ہوئے فیصلے کو بدل کر اس بندے کے حق میں نیک اور صالح اولاد جو ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی خود مالک اپنی لکھی ہوئے فیصلے کو اس دعا کے ذریعے سے بدل دیتا ہے، حالانکہ یہ بات بھی اس کے فیصلے میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک اور روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزید فی العمر الا البر، کہ آدمی کی عمر میں اضافہ نہیں ہوتا لیکن نیکی اس کی عمر میں اضافہ کر دیتی ہے۔ ولا يرد القدر الا الدعاء، اور اللہ رب العزت کی تقدیر کو کوئی چیز بدلنے والی نہیں
لیکن دعا جو ہے وہ اللہ کے لکھے ہوئے فیصلے کو، تقدیر کو جو ہے وہ بدل دیتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے پر اتنی مہربان ہے کہ اس کا بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور وہ ان خالی ہاتھوں کو ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، اللہ رب العزت کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے اور اللہ رب العزت اسے قبول نہ کرے۔ فرمایا کہ ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، اللہ رب العزت کو اس سے حیا آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، فرمایا کہ وہ بندہ جو اللہ رب العزت کو تکالیف میں پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ تکلیف میں اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی کے دنوں میں، عافیت کے دنوں میں بھی اللہ رب العزت کو جو ہے وہ پکارے اور اللہ سے مانگتا رہے۔ دعا کی آداب میں سے بہت سارے امور ایسے بھی ہیں کہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، مثلاً کہ دعا باوضو حالت میں کی جائے، یہ مستحب ہے، اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد پھر آدمی کو جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، اپنا جو ہے وہ سوال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص نے جو ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس نے یہ کہا کہ اللہم اغفر لی وارحمنی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص نے، اس نمازی نے بڑی جلدی کی، اسے چاہیے یہ تھا کہ جب نماز پڑھ چکو تو پھر اللہ سے دعا مانگو اور اللہ کی شایان شان اس کی حمد و ثنا کو بیان کیا جائے، پھر درود پڑھو، پھر اپنے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے لیے جو ہے وہ سوال کرے۔ یعنی ان آداب کو ملحوظ رکھ کر اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ رب العزت اس دعا کو جو ہے وہ قبولیت بخشے گا۔ بعض مقامات جیسا کہ شیخ نے ابھی بعض دن جیسا کہ شیخ نے ابھی ذکر کیا وہ افضل ہیں، ان میں سے مقام عرفہ، بیت الحرام، مسجد نبوی اور یہ مساجد، ان کے اندر دعا کرنا جو ہے وہ افضل ہے۔ اور اسی طرح افضل اوقات میں عرفہ کا دن، رمضان مبارک کے یہ ایام اور رمضان مبارک کی یہ راتیں، ان کے اندر دعا مانگنا بھی جو ہے وہ قبولیت کا باعث ہے۔ سحری کے وقت، جمعے کے دن اور اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا مانگنا یہ بھی قبولیت کا باعث ہے، اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کے جو ہے وہ ان دعاؤں کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ پھر ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری، رو کر دعا کرنا اور تکرار کے ساتھ دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سأل اللہ الجنت ثلاث مرات، جو بندہ 3 مرتبہ اللہ رب العزت سے یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، فرمایا جنت خود یہ کہتی ہے کہ اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اسے جنت میں جو ہے وہ داخل کر دے۔ اور فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ اللہ رب العزت سے جہنم سے بچانے کی دعا کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی، تو جہنم خود اس کے بارے میں کہتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے جو ہے وہ محفوظ رکھ۔ میرے بھائیو اور دوستو، رو کر اللہ رب العزت سے دعا کی جائے تو اللہ رب العزت اس کو دعا کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے، اور یہ بہے ہوئے آنسو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جہنم کی آگ سے جو ہے وہ محفوظ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یلج النار رجل بکی من خشیت اللہ، کہ اس آدمی کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو آدمی اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے رو پڑا۔ اور فرمایا کہ حتیٰ یعود اللبن فی الضرع، فرمایا جس طرح دودھ کا تھنوں میں واپس جانا محال ہے، اسی طرح اس بندے کا دوزخ میں جانا جو ہے وہ محال ہے۔ دعا کے آداب میں سے ایک
اہم یہ بھی ہے کہ آدمی کو کسی کے لیے دعا کرنے سے پہلے خود اپنے لیے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا یہ بھی جو ہے وہ پھر مستحب ہے۔ ہاں بغیر ہاتھ اٹھائے بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ ہم تشہد میں اور نماز کی حالت میں دعائیں کرتے ہیں، اور دعا کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر کے جو ہے وہ دعا مانگیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ میں بہت ساری دعائیں مانگتا رہتا ہوں اور میری وہ دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہم کیونکہ ایک فطری طور پر انسان جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ ادھر میں دعا مانگوں، ادھر میری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ اس کے لیے کون سا وقت بہتر ہے اور کون سی چیز اس کے حق میں بہتر ہے، یہ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ جانتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے مانگنے والا کبھی بھی خالی ہاتھ واپس لوٹتا ہی نہیں۔ فرمایا کہ اگر اس دعا کے اندر کوئی گناہ کی بات نہیں یا قطع رحمی کی کوئی بات نہیں تو اللہ رب العزت اسے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے پہلی چیز اما ان یعجل له دعوتہ، اس نے جو مانگا اسے فوراً مل گیا، اللہ رب العزت نے اسے عطا کر دیا۔ واما ان یدخرھا، اور دوسری یہ کہ اللہ رب العزت نے اسے مؤخر کر دیا کہ ابھی یہ بات میرے بندے کے حق میں بہتر نہیں، جس وقت وہ مناسب موقع ہوگا میرے بندے کے حق میں بہتر ہوگی، اس وقت اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبولیت بخشیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہتے اور کس قدر یقین کے ساتھ اور کس قدر اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کے ساتھ دعا مانگتے، لیکن ان کی دعائیں فوراً قبول اللہ رب العزت نے نہیں کی۔ جناب زکریہ علیہ السلام قرآن مجید سورہ کاف آیہ عین کے شروع میں ان کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ رب العزت سے بیٹے کی دعا کرتے ہیں، لیکن وہ دعا اللہ رب العزت نے، بعض مفسرین کرام نے لکھا کہ 13 سال کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قبول کی۔ جب وہ دعا مانگ رہے تھے تو اس وقت وہ بڑھاپے کی حالت میں تھے، یعنی اپنی زندگی کے جوانی کے ایام میں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے اولاد کے لیے، لیکن اللہ رب العزت کو جب منظور تھا اس پروردگار نے اس وقت جو ہے وہ آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ لیکن اپنے رب کے ساتھ کتنا تعلق کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس طرح دعا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا۔ اے اللہ، میں اپنے اپنے بھائی بندوں سے اس بات کا ڈر اور خوف رکھتا ہوں کہ وہ تیرے دین کے اس کام کو جاری نہیں رکھ سکیں گے، اور میری بیوی بھی بوڑھی ہے، بانجھ ہے، میں خود بھی جو ہے وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں۔ فہب لی من لدنک ولیا، اے اللہ مجھے اپنے جناب سے جو ہے وہ میرا وارث بیٹا مجھے عطا فرما دے۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب، مانگ کیا رہے ہیں کہ اللہ اس وراثت کا وارث ہو جو آل یعقوب سے ہماری طرف جو ہے وہ ہمیں ملی ہے، یعنی یہ نبوت، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی چاہتے ہیں، دعا بھی یہ کرتے ہیں کہ اللہ اسے بھی اس نبوت کے عہدے پر سرفراز فرما۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں جب بھی مانگا میں نے کبھی میرے ہاتھوں کو تو نے خالی نہیں لوٹایا، کبھی بھی مانگ کر میں تجھ سے مایوس نہیں ہوا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کر رہے تھے، اور مالک نے اپنے پیغمبر کے لیے ان کی دعا کو قبولیت بخشتے ہوئے انہیں جب اس بات کی خوشخبری دی کہ ہم آپ کو انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ،
کہ اے پیارے پیغمبر، ہم آپ کو آپ کے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں اور اس کا نام بھی ہم خود رکھتے ہیں، اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس نام کا اس سے پہلے کوئی دوسرا شخص نہیں ہوا۔ اب یہ خوشخبری مل جانے کے بعد پھر جناب زکریہ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرہ، اے اللہ میرے ہاں بیٹا ہوگا کیسے جبکہ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ اس لیے موضع القرآن کے اندر حضرت شاہ صاحب نے لکھا کہ اللہ رب العزت سے انوکھی چیز مانگتے ہوئے تعجب نہیں ہوا کہ اس عمر میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، اس بات پر تعجب نہیں ہوا، لیکن جب سنا کہ ملے گی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تعجب کرنے لگے کہ اے اللہ یہ ہوگا کیسے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں ہوگا ایسے ہی، یعنی آپ کی بیوی اسی حالت میں ہوگی، آپ بھی اسی بڑھاپے میں ہوں گے، اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو اسی طرح بیٹا جو ہے وہ عطا کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں اور آپ ذرا انبیاء اکرام کی دعاؤں پر غور کریں تو کیسے کس درد مندی کے ساتھ اور کس یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے ایک پیغمبر کا جناب یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ سمندر میں ڈال دیا گیا، کشتی میں بوجھ کی وجہ سے اٹھا کر جو ہے وہ سمندر میں ڈال دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے آپ کو جو ہے وہ نگل لیا۔ اب مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، کوئی سننے والا نہیں، کوئی مدد کو آنے والا نہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دعا کے لیے وسائل اہم ہیں یا دعا اہمیت کی حامل ہے، ان دونوں میں سے افضل کون سی چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے وسائل کو جمع کرنے کا حکم دیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اپنے گھوڑوں کو تیار کرو، جو وسائل میسر ہیں انہیں جو ہے وہ جمع کرو۔ لیکن بعض مقام ایسے آتے ہیں کہ آدمی وسائل جو ہے وہ وہاں پر جواب دے جاتے ہیں، وسائل جو ہیں وہ بے بس ہو جاتے ہیں، اور بندے کے دل سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ اب بھی کوئی ایک ایسا دروازہ ہے کہ جہاں وسائل کی کوئی ضرورت نہیں، وہ آسمانوں والا ان وسائل سے مبرہ ہے، میری پکار پر سن کر مجھے ان وسائل سے ہٹ کر جو ہے وہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقت نہیں ہے کہ آپ نے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ 3 افراد جو غار میں پھنس گئے تھے، اب یہاں وسائل موجود نہیں تھے، کوئی ان کی بات کو سننے والا نہیں تھا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کو وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور ہر ایک اپنی اپنی دعا پیش کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں، ہر ایک کہتا ہے ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ، اے اللہ اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں خالص جو میں نے تیرے لیے کیا تھا اگر یہ مقبول ہے تو اللہ ہمیں اس کے وسیلے سے اس نیک عمل کی جو تیری بارگاہ میں قبول ہوا ہمیں یہاں سے جو ہے وہ نجات عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت اس پتھر کو کہ جو وہ ہٹا نہیں سکتے تھے، وسائل سے اسے دور نہیں کیا جا سکتا تھا اور وسائل موجود نہیں تھے، اللہ رب العزت اپنے حکم سے اس پتھر کو ہٹا دیتا ہے اور ان تینوں کو جو ہے وہ اس غار سے جو ہے وہ دوبارہ زندگی مل جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دعا جو ہے وہ وسائل پر اہمیت رکھتی ہے۔ جناب یونس علیہ السلام بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس دعا کو ذکر کیا کہ فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں ان اندھیروں میں پکارا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، سمندر کی تہوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، لیکن یقین اور ایمان یہ کہ میرا پروردگار مجھے یہاں سے بھی اس مشکل سے، اس مصیبت سے نکال کر مجھے پھر سے زندگی عطا کر سکتا ہے۔ کس قدر یقین اور ایمان ہے کہ لا الہ الا انت، حالانکہ وہ بات یہ نہیں کہی کہ اللہ مجھے یہاں سے نکال دے، اللہ رب العزت کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا کو بیان کیا، اور کہنا یہ چاہتے تھے کہ اللہ مجھے یہاں سے نکال کر پھر سے زندگی عطا فرما دے،
لیکن اپنے مالک کی تسبیح اس انداز سے بیان کی کہ لا الہ الا انت، اے اللہ کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی میری پکار سننے والا نہیں، کوئی مجھے یہاں سے کنارے لگانے والا نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیری ذات پاک ہے، یقین میں ہی بے شک جو ہے وہ ظالموں میں سے تھا، میں ہی اپنی جان پر جو ہے وہ ظلم کر بیٹھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناه من الغم، ہم نے اپنے پیغمبر کی پکار کو سنا اور ہم نے انہیں اس غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں کو ان کے غموں سے اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ یعنی یہ خاص ہمارے پیغمبر کے لیے ہی خاص نہیں تھا، بلکہ جو بھی میرا بندہ، جو بھی مومن مجھ سے اس یقین اور ایمان کے ساتھ مجھ سے دعا کرتا ہے، کرے گا یا کرتا ہے، میں اس کی پکار کو سن کر جو ہے وہ اس کے غموں کو جو ہے وہ دور کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو کسی مضطرب انسان کی، پریشان حال انسان کی پریشانی کی اس عالم میں اس کی پکار کو سن کر اس کی مشکل کشائی کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جب کہ وہ پکار رہا ہو، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اسے اس کی تکلیف کو دور کر دے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ یہاں الہ کا معنی یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی مشکل کشا ہو سکتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، فرمایا تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ میں ہی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا تھا، تیری ذات پاک ہے، تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، تیری ذات ان چیزوں سے وسائل سے پاک ہے، اور تیری ذات پاک ہے کہ تو یہاں سے نکال کر جو ہے وہ مجھے دوبارہ زندگی بخشنے پر قادر ہے، مجھے یہاں سے زندگی عطا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، کہ اگر ہمارا پیغمبر تسبیح بیان نہ کرتا، اس انداز سے میری بارگاہ میں دعا نہ کرتا، تو ہم قیامت تک انہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رکھتے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ذرا الفاظ پہ میں اور آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے نجات دی دعا کے ذریعے سے، اور وہ دعا جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی وہ یہ تھی کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا پیغمبر جو ہے وہ یہ تسبیح بیان نہ کرتا۔ مولانا رفیق مدن پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک بڑے نیک بزرگ تھے، بڑے خطیب تھے، میں ایک کیسٹ ان کی سن رہا تھا، انہوں نے یہاں پر بڑا ایک لطیف نقطہ جو ہے وہ بیان کیا، بڑے توحید کے داعی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میرا پیغمبر تسبیح بیان نہ کرتا، اور وہ تسبیح کیا تھی، اگر یہ الفاظ نہ کہتا تسبیح کہ سبحانہ کا نہ کہتا، تو میں قیامت تک انہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رکھتا۔ سبحانہ کا، اللہ تیری ذات پاک ہے کہ تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، تیرے ساتھ کسی اور کو پکارا جائے، تیری ذات ان تمام وسائل سے مبرہ ہے، تجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، تو مجھے پھر سے زندگی عطا فرما سکتا ہے۔ فرمایا اگر میرا پیغمبر یہ بیان، یہ الفاظ نہ کہتا، تو میں قیامت تک جو ہے وہ انہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رکھتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العزت اپنے ایک اور پیغمبر کی کہ جنہیں ایک لمبے عرصے تک ہم تو دعا مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ادھر دعا مانگی ادھر ہماری قبول ہو جائے، اور بہت سارے ہم بھائی ایسے ہیں کہ وہ ہم سے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یار کافی عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہر دعا اللہ رب العزت قبول کرتا ہے اگر اس کے آداب کے ساتھ جو ہے وہ کی جائے۔ یہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری وہ دعائیں جو ہے وہ ذخیرہ بنتی جا رہی ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کا جو ہے وہ ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور خود دعا جو ہے وہ عبادت ہے، اللہ سے مانگنا عبادت ہے۔ ہم جتنی دیر اللہ سے مانگتے رہتے ہیں وہ عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی تکلیف ہے اللہ کے پیغمبر کو، اور اتنے لمبے عرصے تک بیمار رہے، گاؤں والوں نے اٹھا کر باہر ڈال دیا، اپنے رب کے سامنے اپنی التجا پیش کرتے ہیں کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔
کہ اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ہم نے اپنے پیغمبر کی پکار کو سنا، ہم نے اسے جواب دیا اور انہیں ان کی اس تکلیف سے ہم نے نجات عطا فرما دی، انہیں جو ہے وہ صحت یابی عطا فرما دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، فرمایا انہیں ان کے گھر والے جو چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ بھی ان کو مل گئے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، فرمایا کہ ان کے ساتھ اتنے اور بھی ہم نے عطا فرما دیے۔ رحمتم من عندنا وذکریٰ للعابدین، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی اور میرے بندوں کے لیے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ نصیحت تھی کہ میرے بندے بھی مجھ سے اس انداز کے ساتھ مجھ سے جو ہے وہ دعا مانگیں۔ ٹائم ہو گیا میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے اس عقیدے کے ساتھ دعا نہیں مانگتے، وگرنہ وہ مالک نہ صرف انسانوں کی بلکہ اس کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ہر ذی روح کی دعاؤں کو جو ہے وہ سنتا ہے، ان کی پکار کو سنتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کا ذکر کیا کہ قحط پڑ گیا اور آپ لوگوں کو لے کر باہر میدان میں صحرا میں نکلے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، قحط سالی کے دعا استسقاء کے لیے باہر لے کر نکلے، لیکن اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو ایک منظر دکھاتا ہے، اور وہ منظر یہ کہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک انتہائی چھوٹی سی مخلوق وہ بھی اپنی پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، اور اس کی دعا کا انداز کیا ہے کہ اپنی ننھی ننھی ٹانگیں چھوٹی سی چونٹی آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی دعا کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو یہ منظر دکھاتا ہے اور وہ کہہ کیا رہی ہے کہ اللہم انا خلق من خلقک، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، لیس بنا غنی عن سقیاک، اے اللہ اگر تو نے پانی نہ پلایا اور ہمیں روزی نہ دی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ چھوٹی سی مخلوق اور اسے اس بات کا شعور کہ اس کی پکار کو سننے والا ساتوں آسمانوں سے بلند آسمانوں پر میری پکار کو سننے والا ہے، لیکن افسوس کہ انسان اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جو ہے وہ اور یا اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے یا اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے دفن کیے ہوئے لوگوں کے سامنے جا کر انہیں پکارتا ہے اور ان کو جو ہے وہ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ رہا ہوتا ہے، یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میری دعا کو پروردگار ان کے ذریعے سے ان کے توسل سے قبول کرے گا، اگر اللہ کی بارگاہ میں ان کے ذریعے سے میں دعا کروں گا، ان کو وسیلہ بنا کر دعا کروں گا تو میری وہ دعا جو ہے وہ جلد قبولیت جو ہے وہ پا جائے گی۔ اور یا یہ بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، پروردگار تو اس چھوٹی سی چونٹی کی پکار کو سنتا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ آؤ واپس چلو، اس لیے ارجعوا فقد سقیتم بدعوت غیرکم، کہ اللہ رب العزت نے کسی دوسرے کی دعا کو سن کر جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ پانی پلا دیا، اس کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام اور آپ کی قوم کو دعا کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اللہ رب العزت نے اس چونٹی کی پکار پر جو ہے اس کی دعا پر جو ہے وہ اس قحط سالی کو جو ہے وہ دور کر دیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس بات کو بڑے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اوروں سے جو یہ امید لگا کر بیٹھتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کو جو ہے وہ قبول کرواتے ہیں یا ان کے ذریعے سے ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے علاوہ اوروں کی
عبادت کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں جو ان کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، اور یہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ مشرکین عرب وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ بت، یہ اللہ کے ہاں جن کی مورتیاں ہم نے بنائی، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اور ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں جو عبادت ہم کریں گے، جو ہے وہ نیک کام کریں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ ان کے ذریعے سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری دعا کو جو ہے وہ قبول فرما لے گا۔ یعنی وہ اللہ رب العزت کو مانتے تھے، اس لیے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہو، اس سے بڑا گمراہ انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون۔ سورہ احقاف کی آخری آیات ہیں۔ فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہو، کسی اور کو کی دہائی دیتا ہو، اس کے سامنے اپنی التجائیں اور ان کے سامنے اپنی پکار رکھتا ہو، اور وہ سمجھتا ہو کہ یہ اس کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں۔ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، فرمایا وہ قیامت تک اس کی پکار کو سن ہی نہیں سکتے۔ وهم عن دعائهم غافلون، فرمایا کہ وہ اس بات سے ناآشنا ہیں کہ کون انہیں پکار رہا ہے، وہ تو ان کی دعاؤں سے ویسے ہی غافل ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ کون ان کے آستانوں پر آ کر حاضری دے رہا ہے، کون انہیں پکار رہا ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے وہ نیک بندے جن کو یہ پکارا کرتے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ اللہ ہم ان کی دعاؤں سے بالکل غافل تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم ان کی ان عبادتوں سے جو ہے وہ غافل تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن کو بھی یہ پکارتے ہیں ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی بلکہ وہ اللہ رب العزت کے پیدا کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت انہیں زندگی عطا نہ کرتا، اس دنیا میں نہ لاتا، تو وہ اس دنیا میں نہیں آ سکتے تھے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، فرمایا وہ مردہ ہیں، ان پر موت آ گئی اپنے وقت کے ساتھ ساتھ، اور انہیں تو اپنی زندگی کی اس حقیقت کے بارے میں معلوم نہیں کہ ان کا پروردگار انہیں دوبارہ کب جو ہے وہ زندہ کرے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو ہے وہ صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح آداب کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، وہ عبادت کا درجہ پائیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہیں قبولیت ملے، اور کل قیامت کے دن اگر اس دنیا میں نہیں تو اللہ مالک الملک نے قبول نہیں کی، اور فیصلہ اس نے یہ کیا کہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ ان کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا، تو اللہ رب العزت ہمیں ان دعاؤں کا جو ہے وہ کل قیامت کے دن اجر و ثواب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا